اسم اعظم کو پڑھنے کا آسان عمل اور اسم اعظم کا عمل کر کے جو کچھ تم چاہو گے اللہ اپنے ذاتی نام پاک کی برکات سے اس وقت آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا۔ اور اسم اعظم کی ویسے تو بے شمار برکات ہیں، لیکن اسم اعظم کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنے والا کس قدر عامل بنتا ہے اور کس قدر عامل بن کر روحانی قوت حاصل کرتا ہے، اپنے قلب کے اوپر کس قدر وہ اسم اعظم کو جاری کر سکتا ہے، اور اسم اعظم پڑھنے والے کی کس قدر مشکلات حل ہوتی ہیں، اور جس مقاصد کے لیے پڑھ کر وہ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسی مقصد کے اندر، اسی قوت کے اندر، اسی طاقت کے اندر اسی مشکل اس کی حل بھی فرماتے ہیں، اور جو کچھ اپنے رب سے وہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، ویسے تو آپ بخوبی جانتی ہیں اسم اعظم پڑھنے والا کس قدر اللہ اس کو اپنے روحانیت عطا فرماتا ہے، کس قدر اسم اعظم پڑھنے والے کے اندر روحانی طاقت سے وہ مستفید ہوتا ہے، اور اسم اعظم پڑھنے والا جو کچھ بھی چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اسم اعظم پڑھنے والا اس کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں، اور ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کی مصائب سے بالکل نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اسم اعظم کا طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اسم اعظم کا عامل کس قدر طاقتور ہوتا ہے، اور ان کو کون کون سی روحانیت حاصل ہوتی ہے، اور کون کون سی روحانیت حاصل کر کے اسم اعظم کی برکتوں سے، اسم اعظم کی رحمتوں سے، اللہ کے ذاتی نام مبارک سے وہ کون کون سے اپنے مسائل اور حل کر سکتا ہے، اور ناممکن کاموں کو کون کون سے ناممکن کام ہیں جن کو وہ ممکن بنا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے، میرا اور آپ کا جو تعلق ہے نا اپنے رب کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی فریاد کو سن کے جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب تک لوگ یہ نہیں جان سکے، ہاں اس لیے میں کہتا ہوں صرف یہ چیز پیدا کریں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب بنیں، با ادب بنیں گے تو اس میں آپ کو ہر چیز نصیب ہوگی۔ جو بے ادب ہوتی ہیں وہ ظاہری طور پر بھی ناکام ہوتی ہیں، باطنی طور پر بھی ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ کے اندر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر حسد سے وہ بھرے ہوتی ہیں۔ جس کے اندر حسد اور کینہ ہوتا ہے وہ خواہ کوئی بھی کام کر لے اس کام کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرا اور آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے اپنے رب سے۔ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ اس کو ایک مرتبہ پکارنے والے کو کتنی مرتبہ جواب عطا فرماتے ہیں، میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء نے، شیخ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسم اعظم جس کے قلب کے اوپر جاری ہو جائے وہی دنیا کا ولی ہوتا ہے۔ جس کے قلب کے اوپر اسم اعظم جاری ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بتائیں اسم اعظم کن لوگوں کے قلب کے اوپر جاری ہوتا ہے؟ آپ نے خوبصورت جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے قلب کے اوپر جاری ہوتا ہے جن کا قلب پاک ہوتا ہے،
جن کا قلب شیشے کی طرح ہوتا ہے، جن کا قلب آئینے کی طرح بالکل صاف ستھرا اور کلیئر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر اپنا اسم ذاتی اور اسم اعظم اس کے قلب کے اوپر جاری کر دیتا ہے۔ اس کے اندر تو ویسے بے شمار برکات ہیں۔ اسم اعظم کو آپ نے کس طریقے سے پڑھ کے اسم اعظم کے عامل کامل بن کے اپنی روحانیت کے اندر کس قدر قدم رکھ سکتی ہیں اور اس سے کتنی فیصد آپ روحانیت حاصل کر سکتی ہیں، اسم اعظم کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف آپ 21 روز تک یا 28 روز تک آپ اس ترتیب کے ساتھ اسم اعظم کو پڑھیں، اور اس کی تعداد کتنی بڑھا کرنی ہے، آپ نے اول آخر آپ نے حسب توفیق درود شریف کے ساتھ پڑھ کے آپ نے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے ایک ہی نشست کے اندر بیٹھ کے آپ نے صرف اور صرف اسم اعظم کو پڑھنا ہے 2150 مرتبہ۔ اول آخر آپ نے حسب توفیق 5 مرتبہ کر لیں یا 9 مرتبہ کر لیں یا 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، لیکن آپ نے ایک کوشش ضرور کرنی ہے۔ وہ کوشش یہ ہے کہ جب آپ اسم اعظم کا ورد کرنے لگیں، یا آپ پڑھیں یا اللہ یا صرف پڑھیں اللہ یا اللہ، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ کرنے لگیں کوشش یہ کریں کہ اپنی گردن جھکا کے دنیا کی طرف سے نظر ہٹا کے صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے صرف اور صرف آپ نے اپنے قلب کے اوپر اس اللہ کے ذکر کو جاری کرنا ہے۔ جس وقت یہ آپ کے قلب کے اوپر یہ اسم اعظم اللہ کا ذاتی نام مبارک جاری ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، اور روحانیت کے اندر 100% آپ 100% روحانیت حاصل کر پائیں گے، اور اس روحانیت کے اندر وہ مقام آپ کو ملے گا جو مقام کبھی بھی آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ 21 روز کے اندر کرنے کے بعد انشاءاللہ اسم اعظم کو کوئی بھی ناممکن کام ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں یا اس سے کم تعداد کے اندر پڑھ لیں یا اس سے تعداد بڑھا کے پڑھ کے اس کا تصور کریں، اللہ کے ذاتی نام پاک کی برکات سے آپ کا ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا اور آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے۔ اس کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 21 دن کے عمل کے بعد بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس کی روحانیت، اس کے فیوز و برکات اور اس کی مکمل طور پر نورانیت حاصل کرنے کے لیے ایک تسبیح پڑھ کے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ پڑھ کے آپ نے اپنے قلب کے اوپر یعنی کہ سینے کے اوپر پھونک ماریں گے، پوری زندگی اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔